میں محمد شاذب بطاری عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کے بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر عورت حاملہ ہو اور نماز میں سجدہ کرنے میں دشواری ہو تو سجدہ کیسے کرے؟ میرے اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کی، آپ کے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب۔ اچھا، ایک تو یہ لفظ جو بولا نا، اس کی جگہ مہذب زیادہ لفظ دیکھیں وہ ہے امید سے ہو، یہ زیادہ خوبصورت لفظ ہے اور مہذب ہے غالباً۔ اچھا خیر، تو اس میں ایسا ہے کہ اگر اس کے لیے سجدہ اس طرح دشوار ہے کہ اس کو شدید تکلیف ہوتی ہے، سخت تکلیف ہوگی، اس کو نہیں کر پائے گی یا تکلیف زیادہ ہوگی، تو ایسی صورت میں اس کا سجدہ ساقط ہوا، انہیں معاف ہوا، سجدہ حقیقی۔ اچھا، جب سجدہ حقیقی معاف ہوا تو قیام بھی ساقط ہوا، قیام بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ عورت جب تک اسے یہ ہے پرابلم تو یہ اشارے سے نماز پڑھے گی۔ اشارے سے نماز میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ جتنا اشارہ رکوع کا کرے گی نا، اس سے زیادہ سجدے کا کرے گی۔ اس اشارے کی نماز میں سب کے لیے یہی مسئلہ ہے۔ اب جیسے کہ رکوع کے لیے جھکنا، کمر کا اس سے تعلق نہیں ہے، جھکنے سے تعلق نہیں ہے، یعنی اشارہ ہمیشہ سر سے ہوگا، انگلی سے ہوگا، جیسے کمر سے اشارے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، تو اب یہاں سر سے اشارہ کرنا ہے، یہ رکوع ہو گیا، یہ سجدہ ہو گیا۔ رکوع سے زیادہ سجدے کا اشارہ، میں رکوع سے اٹھنا بھی ہے نا، پھر بتا دیتا ہوں۔ یہ رکوع کا جیسے اشارہ ہو گیا، اب رکوع سے اٹھ گئے، اب سجدے کا اس سے جتنا رکوع کے لیے جھکا تھا نا، اس سے تھوڑا زیادہ اشارہ ہونا چاہیے، سر کو زیادہ تھوڑا سا جھکانا ہے۔ یوں مثلا اب یہ سجدہ ہو گیا، اگر رکوع سے زیادہ نہیں جھکا سجدے میں تو سجدہ ہوگا ہی نہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو اگر تکلیف ہے تو اور کم اشارہ کر دے رکوع کا، اور اتنی گنجائش چھوڑے کہ سجدے کے لیے مزید اس رکوع کے اشارے سے کچھ زیادہ جھک سکے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ آپ کے لیے روک رکھا تھا سوال آنے کے لیے، میں نے کہا کہ مفتی صاحب آ جائیں، میں پھر جواب دوں گا، تھوڑی پیٹھ مضبوط ہو جائے نا، پھر بھول کر دوں اور پھر گڑبڑ نہ ہو جائے۔ الحمدللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔